صدیوں پہلے جب سمندر ایک خطرناک راز سمجھا جاتا تھا، کچھ مسلمان ملاح کشتیوں پر سوار ہو کر ایک ایسے بر اعظم کے ساحل تک پہنچے جہاں ان کی آمد آج بھی حیران کرتی ہے۔ وہاں صرف تجارت نہیں ہوئی بلکہ ایک نئی تہذیب نے جنم لیا۔ مساجد بنی، مسلم شہر آباد ہوئے اور افریقہ کی دولت سمندر کے راستے دنیا تک پہنچنے لگی۔ مگر سوال یہ ہے، مسلمان آخر افریقہ تک کیسے پہنچے اور وہاں ان کے ساتھ کیا ہوا؟ معزز سامعین، اسلامک تاریخ کو بیان کرتے ہوئے اکثر ہماری توجہ عرب، شام، مصر، عراق، ایران، اندلس اور وسطی ایشیا کی طرف چلی جاتی ہے، لیکن افریقہ کے مشرقی ساحل پر بھی ایک ایسی تاریخ پروان چڑھ رہی تھی جس کا تعلق زمین سے زیادہ سمندر سے تھا۔ بحیرہ ہند قدیم زمانے سے مختلف علاقوں کو جوڑنے والا ایک وسیع تجارتی راستہ تھا، اور مشرقی افریقہ کا ساحل عرب، ہندوستان اور بعد میں چین تک پھیلے ہوئے تجارتی نیٹ ورک کا حصہ تھا۔ یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اسلام اس خطے میں صرف کسی ایک فوجی فتح کے ذریعے نہیں پہنچا۔ تجارت، سمندری سفر، آبادکاری، مقامی معاشروں سے تعلقات اور مسلسل ثقافتی رابطوں نے اس عمل میں اہم کردار ادا کیا۔ وقت کے ساتھ ساحلی علاقوں میں مسلم معاشرے مضبوط ہوئے اور ایک ایسی تہذیب ابھرنے لگی جسے آج ہم سواحلی تہذیب کے نام سے جانتے ہیں۔ سواحلی دنیا میں مقامی افریقی آبادیوں کا کردار بنیادی تھا، جبکہ بحیرہ ہند کے ذریعے آنے والے عرب، ایرانی، ہندوستانی اور دوسرے تاجروں نے اس معاشرے کو مزید عالمی رنگ دیا۔ یوں افریقہ کا مشرقی ساحل ایک ایسی دنیا بننے لگا جہاں خشکی کی سرحدیں ختم ہو جاتی تھیں اور سمندر مختلف تہذیبوں کو ایک دوسرے سے ملا دیتا تھا۔ معزز سامعین، وقت گزرتا گیا تو مشرقی افریقہ کے ساحل پر چھوٹی چھوٹی آبادیاں ترقی کرتے ہوئے تجارتی مراکز میں تبدیل ہونے لگیں۔ انہیں بعد میں سواحلی شہر کہا گیا۔ سواحلی کا تعلق عربی لفظ ساحل سے ہے، لیکن سواحلی تہذیب کو صرف عرب تہذیب کہنا تاریخی طور پر درست نہیں۔ یہ دراصل افریقی ساحلی معاشروں، اندرون افریقہ کی آبادیوں اور بحیرہ ہند سے آنے والے تاجروں کے مسلسل میل جوڑ سے تشکیل پانے والی تہذیب تھی۔ ان شہروں میں ایک ایسی زبان پروان چڑھی جس میں افریقی بنیاد کے ساتھ عربی کی نمایاں اثرات بھی موجود تھے۔ اسلام ان ساحلی شہروں کے سماجی اور ثقافتی زندگی کا اہم حصہ بن گیا، اور مساجد ان بستیوں کی شناخت کا نمایاں عنصر بننے لگی۔ تجارت نے ان شہروں کو مقامی دنیا سے نکال کر ایک وسیع بین الاقوامی نظام سے جوڑ دیا۔ یہاں سے سونا، ہاتھی دانت اور دوسری اشیاء سمندر کے راستے باہر جاتی، جبکہ دور دراز علاقوں سے کپڑے، برتن، خوشبوئیں اور دیگر قیمتی سامان یہاں پہنچتا۔ اس طرح مشرقی افریقہ کا ساحل محض افریقہ کا کنارہ نہیں رہا، بلکہ بحیرہ ہند کی عالمی تجارت کا ایک اہم دروازہ بن گیا۔ اب ہماری داستان ہمیں ایک ایسے شہر تک لے آتی ہے جس کا نام شاید عام لوگوں نے بہت کم سنا ہو، لیکن قرون وسطیٰ میں اس کی اہمیت حیران کن تھی۔ کلوا کسیوانی، موجودہ تنزانیہ کے ساحل کے قریب ایک جزیرے پر قائم یہ شہر صدیوں تک بحیرہ ہند کی تجارت کا ایک اہم مرکز رہا۔ 13ویں سے 16ویں صدی کے درمیان کلوا کے تاجروں نے سونے، چاندی، موتیوں، خوشبوؤں، عربی برتنوں، فارسی مصنوعات اور چینی ظروف سمیت مختلف اشیاء کی تجارت کی۔ افریقہ کے اندرونی علاقوں سے آنے والا سونا اور ہاتھی دانت ساحل تک پہنچتا اور پھر سمندر کے راستے عرب، ہندوستان اور چین تک جانے والے تجارتی نظام میں شامل ہو جاتا۔
کلوا کی دولت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس شہر نے اپنی کرنسی بھی جاری کی۔ یہاں عظیم مسجد تعمیر ہوئی، محل بنے اور مرجانی پتھروں سے شہری عمارتیں کھڑی کی گئیں۔ 14ویں صدی کے آغاز میں مشہور مسلمان سیاح ابن بطوطہ بھی کلوا پہنچے اور انہوں نے اسے دنیا کے خوبصورت شہروں میں شمار کیا۔ آج اس شہر کے کھنڈرات خاموش ہیں، لیکن ان پتھروں میں ایک ایسے دور کی داستان محفوظ ہے جب مشرقی افریقہ کا ایک جزیرہ دنیا کے بڑے تجارتی راستوں سے جڑا ہوا تھا۔ سمندر کے بیچ ایک مسلم دنیا کے بعد ہماری نظر شمال کی طرف جاتی ہے، جہاں کلوا، رنجبار اور مشرقی افریقہ کے دوسرے ساحلی علاقے بحر ہند کی تجارت میں اہم کردار ادا کرتے رہے۔ زنجبار صرف ایک جزیرہ نہیں تھا، بلکہ صدیوں سے جاری سمندری رابطوں کی ایک اہم کڑی تھا۔ عرب اور افریقی معاشروں کے درمیان تجارت اور نقل و حرکت نے یہاں ایک ایسی فضا پیدا کی جس میں اسلام، مقامی افریقی روایات اور بحر ہند سے آنے والے ثقافتی اثرات ایک دوسرے سے ملتے رہے۔ یہاں ایک بات خاص طور پر یاد رکھنی چاہیے کہ زنجبار کی تاریخ کو صرف بعد کے زمانے کے غلاموں اور مسالحوں کی تجارت تک محدود کرنا اس خطے کی قدیم تاریخ کو بہت چھوٹا کر دینا ہوگا۔ اس سے کہیں پہلے یہ ساحل سمندری تجارت، مقامی پیداوار، ماہی گیری، کشتی رانی اور بین الاقوامی رابطوں کا دنیا کا حصہ تھا۔ یہی وہ وسیع سواحلی ساحل تھا جہاں اسلام نے مقامی معاشروں کے اندر جڑیں پکڑیں اور مساجد، بازار، گھروں اور شہری زندگی کے ذریعے ایک مستقل ثقافتی شناخت پیدا کی۔ اگر ہم مشرقی افریقہ کے ساحل کا نقشہ ذہن میں بنائیں تو ہمیں ایک کے بعد ایک ایسے شہر نظر آتے ہیں جو آج شاید عالمی تاریخ کی کتابوں میں نمایاں نہیں، مگر اپنے زمانے میں اہم بندرگاہیں تھیں۔ ممباسا سمیت سواحلی ساحل کے متعدد شہر سمندری تجارت سے جڑے ہوئے تھے۔ ان شہروں میں مساجد، بازار، رہائشی علاقے اور تجارتی مراکز قائم ہوئے، جبکہ ساحلی اور اندرونی افریقہ کے درمیان بھی مسلسل رابطہ رہا۔ سواحلی دنیا کی ایک خاص بات اس کی بین الاقوامی نوعیت تھی۔ ایک ہی تجارتی نظام میں افریقہ، عرب، ہندوستان اور چین سے تعلق رکھنے والے لوگ مختلف اوقات میں شریک ہوتے رہے۔ چینی ظروف اور فارسی مصنوعات کے آثار سے لے کر عربی اور اسلامی ثقافتی اثرات تک یہ ساحل ایک ایسی دنیا کی گواہی دیتا ہے جس میں سمندر فاصلے پیدا کرنے کی بجائے لوگوں کو جوڑ رہا تھا۔ آج ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ قرون وسطیٰ کا افریقہ وہ سادہ اور الگ تھلگ دنیا نہیں تھا جس کا تصور کبھی کبھی جدید ذہن میں پیدا ہوتا ہے، بلکہ اس کے ساحلی شہر عالمی تجارت کے ایک وسیع نیٹ ورک میں فعال کردار ادا کرتے رہے تھے۔ معزز سامعین، پھر 15ویں صدی کے آخر میں بحر ہند کی اس دنیا میں ایک نئی طاقت داخل ہوئی۔ پرتگالی سمندری مہمات نے مشرقی افریقہ کے ساحل تک رسائی حاصل کی اور 1498 میں واسکو ڈگاما کے سفر کے بعد یورپی سمندری طاقت کی موجودگی نمایاں ہونے لگی۔ یہ صرف نئے تاجروں کی آمد نہیں تھی، بلکہ سمندری تجارت پر طاقت حاصل کرنے کی ایک بڑی کوشش کا آغاز بھی تھا۔ کلوا جیسے اہم مراکز پر پرتگالی اثر و رسوخ قائم ہوا اور 16ویں صدی میں کلوا پر پرتگالی قلعہ بھی قائم کیا گیا۔ اس کے بعد اس شہر کے زوال کا عمل شروع ہوا۔ یہ تبدیلی اس لیے اہم تھی کیونکہ اس سے پہلے بحر ہند کی تجارت ایک ایسے نظام کے ذریعے چل رہی تھی جس میں مختلف مسلم اور غیر مسلم تجارتی مراکز ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے۔ پرتگالی طاقت نے اس نظام میں عسکری طاقت اور سمندری اجارہ داری کا عنصر شامل کر دیا۔
یوں مشرقی افریقہ کے کئی پرانے ساحلی مراکز کے لیے وہ دور شروع ہوا جس میں ان کی پرانی تجارتی طاقت آہستہ آہستہ کمزور ہونے لگی۔ لیکن مشرقی افریقہ کی کہانی پرتگالیوں کے آنے پر ختم نہیں ہوئی۔ بحر ہند ایک بہت بڑا میدان تھا جہاں عرب، افریقی، ہندوستانی اور بعد کے ادوار میں مختلف مسلم سیاسی طاقتیں اپنی مفادات کے ساتھ موجود رہیں۔ ساحلی شہر بدلتے رہے، حکمران بدلتے رہے، تجارتی راستے بدلتے رہے، مگر افریقہ کے مشرقی ساحل اور مسلم دنیا کے درمیان تعلق مکمل طور پر ختم نہیں ہوا۔ یہی وہ وجہ ہے کہ سواحلی ساحل کی تاریخ کو صرف ایک فتح یا ایک سلطنت کی تاریخ سمجھنا غلط ہوگا۔ یہ کئی صدیوں تک چلنے والی ایک مسلسل انسانی کہانی تھی جس میں تجارت، ہجرت، مذہب، زبان، سیاست، جنگ اور ثقافت سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے۔ ایک طرف بحر ہند کی تجارتی راستے تھے اور دوسری طرف افریقہ کا وسیع اندرونی خطہ، اور ان دونوں کے درمیان سواحلی شہر ایک پل کی حیثیت رکھتے تھے۔ اور اب اس کہانی کا سب سے حیران کن حصہ سامنے آتا ہے۔ وہ شہر جن کے بازاروں میں کبھی دور دور سے آنے والے تاجروں کی آوازیں گونجتی تھیں، آج کئی جگہوں پر خاموش کھنڈرات کی صورت میں موجود ہیں۔ لیکن تاریخ مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی۔ کلوا کسیوانی کے آثار میں آج بھی عظیم مسجد، محل، گھروں، عوامی مقامات اور شہر کی دوسری عمارتوں کے باقیات موجود ہیں۔ انیسکو کے مطابق کلوا کسیوانی کی عظیم مسجد 11ویں صدی میں تعمیر ہوئی اور بعد میں اسے مزید وسیع کیا گیا، جبکہ شہر کی عمارتوں میں مرجانی پتھر اور چونے کے مسالے کا استعمال نمایاں تھا۔ سونگو منارہ میں بھی مساجد، محل اور رہائشی عمارتوں کے آثار موجود ہیں۔ یہ مقامات اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ مشرقی افریقہ کے ساحل قرون وسطیٰ میں ایک وسیع سواحلی تہذیب اور بحر ہند کی بین الاقوامی تجارت کا اہم مرکز تھا۔ اور شاید اس پوری داستان کا سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ تاریخ ہمیشہ صرف ان لوگوں کی نہیں ہوتی جن کے نام آج ہماری کتابوں میں بڑے حروف سے لکھے جاتے ہیں۔ کبھی کبھی تاریخ کے سب سے دلچسپ باب سمندر کے کنارے، پرانی کھنڈرات اور خاموش مساجد کے پتھروں میں اور ان کے راستوں میں چھپے ہوتے ہیں، جہاں صدیوں پہلے چھوٹی چھوٹی کشتیاں ایک براعظم کو دوسرے براعظم سے ملایا کرتی تھیں۔ مشرق افریقہ کے سواحلی ساحل کی یہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اسلام کی تہذیب داستان صرف سلطنتوں اور جنگوں کی داستان نہیں، بلکہ تاجروں، مسافروں، ملاحوں، شہروں، زبانوں اور مختلف معاشروں کے باہمی تعلق کی بھی داستان ہے۔ ایک ایسی داستان جس کے بہت سے صفحات ابھی بھی مٹی، سمندر اور وقت کے نیچے چھپے ہوئے ہیں۔